درود شریف کا وظیفہ۔ ایک روایت میں ہے کس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے اگر آپ کی ذات بابرکت پر درود شریف ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شہر فاس کے قریب کسی گاؤں میں سے میرا گزر ہوا۔ نماز ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ میں پانی کی تلاش میں کنواں تلاش کرتا رہا۔ مجھے ایک کنواں نظر آیا مگر پانی نکالنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ بہت کوشش کے باوجود پانی کنویں سے باہر آنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ عجیب پریشانی کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک مکان میں 9 سالہ بچی حضرت شیخ ابو عبداللہ کی پریشانی دیکھ رہی تھی۔ وہ حضرت شیخ ابو عبداللہ کے پاس آئی اور ان کی پریشانی کا سبب معلوم کیا۔ پھر اس نے اپنا لاہب دہن کنویں میں ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنویں میں جوش آیا اور پانی اوپر آ کر ہر طرف بہنے لگا۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوتے ہی اس لڑکی کے گھر گئے۔ بچی کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ یہ مقام آپ کو کس طرح حاصل ہوا؟ لڑکی نے جواب دیا درود شریف پڑھ کر۔ آپ کو اس لڑکی نے درود شریف پڑھ کر اپنا لاب دہن کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرت شیخ اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا۔ جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے کہ جس کا اس دنیا میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا کے ساتھ ہوں گے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے اور درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 500 بار درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غالب شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد کرنا شروع کر دیا۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس، غریب اور حاجت مند تھا۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باکثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ جسے کوئی سخت حاجت دار پیش ہو تو اسے چاہیے کہ درود شریف پڑھے۔ ایک دفعہ چند کافر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فقیر آیا ان کے پاس اور اس فقیر نے ان کافروں سے کچھ سوال کیا تو انہوں نے اس فقیر کا مزاح کے طور پر کہہ دیا تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے کہا اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے کچھ دیں، میں تنگ دست ہوں۔
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास उस फकीर को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जान गए कि ये काफिरों ने मजाक से उसे उस फकीर को भेजा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर फकीर को थैली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली को बंद कर लो और वहां जाकर खोलना। जब साहिल काफिरों के पास आया तो उन्होंने पूछा, तुझे क्या दिया है? उसने मुट्ठी खोल दी तो अल्लाह ताला की रहमत से वो मुट्ठी सोने के दिनारों से भरी हुई थी। जब काफिरों ने ये देखा तो वो मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह।